آئین کی واضح خلاف ورزی کی ہے، آئین شکنی کی ہے، کیونکہ 24 مارچ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، 24 مارچ کو اسپیکر نے ایوان کی منشا کے مطابق عدم اعتماد کی موشن کو لیو گرانٹ کی، اور اگر کوئی اعتراض تھا تو 24 مارچ کو اس موشن کو، یعنی عدم اعتماد کی تحریک کو، بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں پلیز، آپ ذرا عدم اعتماد کی تحریک کو لیو گرانٹ کیوں کی؟ اسمبلی کا پورا ایک نظام ہے، ان کا ایک لیگل برانچ ہوتی ہے، اسپیکر وہ تمام مراحل طے کر کے ضوابط کے مطابق پھر کسی ایجنڈا آئٹم کو ایوان میں ٹیبل کرواتا ہے، وگرنہ اس کو اپنے کمرے میں، آفس میں اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی آرٹیکل 5 کے زمرے میں کوئی چیز آ رہی تھی تو پھر اسپیکر نے 24 مارچ کو اسی موشن کو ہاؤس کی منشا، ہاؤس کی اجازت کے بعد کیوں لیو گرانٹ کی؟ لہذا اس کے بعد کسی بھی قسم کا رد و بدل ممکن، تحریک کو ہر صورت کل ووٹنگ کے لیے پیش کیا جانا تھا، مگر کل پھر کیا ہوا؟ عمران نیازی کی بدنیتی، آئین شکنی اور فسطائی سوچ وہ غالب آ گئی، اور ڈپٹی اسپیکر کو عمران نیازی نے اپنا اعلی کار بنایا، اور کل جب ہم ہاؤس میں بیٹھے تو آنن فانن تلاوت قرآن پاک کے بعد اور فلور دیا ڈپٹی اسپیکر نے فوراً ایک منسٹر کو، فواد چودھری صاحب کو، اور انہوں نے کاغذ پڑھا، نہ جانے کیا الا بلا وہاں پر انہوں نے کہی، اور پھر ڈپٹی اسپیکر نے ایک لکھا ہوا ایک آرڈر پڑھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے، یعنی انہوں نے آرٹیکل 5 کا بہانہ بنا کر اس موشن کو ووٹنگ سے ہٹا دیا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی کل کی گئی، آئین شکنی کی گئی، آئین کو توڑا گیا عمران نیازی اور اس کے ٹولے نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح میں نے کہا کہ اعتراض تھا تو 8 مارچ کو جمع کرائی گئی تھی یہ موشن، اور اگر کوئی امریکہ سے کوئی بھاشن آیا تھا یا کوئی کیبل آئی تھی پاکستان کے سفیر سے، تو 8 مارچ سے لے کر 7 مارچ کو یہ کلیم کرتے ہیں، 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک جب اس موشن کو ہاؤس میں لیو گرانٹ کرنے کے، یہ پہلا مرحلہ تھا، لیو گرانٹ کرنے کے لیے پیش کیا گیا، تو اگر وہ مراسلہ آ چکا تھا، کیبل آ چکی تھی، تو پھر 24 مارچ کو انہوں نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا؟ کیوں نہیں انہوں نے اپنا اپنا ٹریجری بینچز اور جو اپوزیشن بینچز سے کہا کہ جی اس کے اوپر یہ اعتراض حکومت کی طرف سے آیا ہے، حکومت نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا؟ سو دس از واز آل این آفٹر تھاٹ، یہ سب ایک سوچ تھی۔ عمران نیازی اور اس کے حواری اپنا اس شکست فاش کو جو آئینی اور قانونی طور پر جو کہ اور سیاسی طور پر ہونے جا رہی تھی، اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جمہوریت کو مسخ کیا اور آئین کو توڑا، آئین شکنی کی، اور کل آپ نے دیکھا کہ کل پورا دن، اس کے بعد اور پوری رات قوم اور ابھی تک ایک ویکیوم میں جا رہی ہے۔ گو کہ کل عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ کوئی ماورائے آئین اقدام نہ اٹھایا جائے، لیکن ماورائے آئین اقدام تو خود عمران نیازی اٹھا چکا تھا، صدر پاکستان اٹھا چکا تھا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اٹھا چکے تھے، اور دیکھیے
What a sharp contradiction. Look at the irony of fate کہ کل ان کے اٹارنی جنرل نے کل کہا, پہلے سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی اٹارنی جنرل نے آج سے چند دن پہلے کہ جناب ووٹ جو ووٹرز ہیں ان کو جانے کی پوری اجازت ہوگی امن کے ساتھ اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اور کل پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں اٹارنی جنرل نے کہا کل, جبکہ یہ تماشا ایوان میں ہو رہا تھا اور پاکستان کی جگ ہسائی پوری دنیا میں ہو رہی تھی اور جمہوریت کا گلا دبوچا جا رہا تھا, اٹارنی جنرل نے کل پھر کہا کہ ہر صورت یہ ووٹنگ ہوگی اس موشن کے اوپر اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ووٹنگ نہ ہو اور ووٹ کاؤنٹ نہ ہو. یہ ہے وہ محرکات جو کہ جس کے لیے ہم آج سب اکٹھے ہوئے ہیں. آخری بات میں کرنے سے پہلے آپ کو پھر سوالات آپ نے کرنے ہوں گے, وہ یہ ہے کہ جس خط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں تار یا کیبل جو بھی وہاں سے آیا اپنا واشنگٹن سے, اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور یہ جو اپنا ڈاکومنٹس ہیں بالکل یہ مستند ہیں, اس پہ کوئی جھول نہیں ہے. امبیسڈر جو ہمارے ہیں اسد خان, انہوں نے ایک ٹویٹ جاری کی اور وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. He hosted farewell dinner on 16th March and thanked U.S. Assistant Secretary Donald Lu for his perspectives. Strange that letter to Pakistan Foreign Office is dated 7th March. وہ دعوت جو کرتے ہیں ہمارے سفیر امریکہ میں وہ 16 مارچ کو ہوتی ہے. 16 مارچ کو, یہ سننے ذرا بڑا امپورٹنٹ باریک نقطہ ہے. اور اس میں جو دن کا ذکر آ رہا ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو وہ اس میں موجود تھے اور دوسرے بھی کوئی گیسٹ وہاں پر آئے تھے. تو وہ 16 مارچ کی دعوت ہوتی ہے. اس خط کا ذکر 7 مارچ کا ہے کہ 7 مارچ کو انہوں نے امریکی حکومت نے دھمکی دی یا جو بھی کہا, ہمیں اس کے مندرجات کا نہیں پتا. So 7 March and says US is conspiring regime change in Pakistan according to his chat with Mr. Lu. اب یہ 16 مارچ کا وہ دعوت ہے جو کہ واشنگٹن میں ہمارے سفیر نے کی, ڈون لو کی اور دوسرے مہمانوں کی, اور خط جو ہے وہ ڈیٹڈ ہے 7 مارچ. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. ایمبیسڈر اسد خان نے یہ ٹویٹ کی 16 مارچ کو اس دعوت میں, تھینک یو اسسٹنٹ سیکرٹری ڈون لو اینڈ کانگریس وومن جیکسن لی فار یور پرسپیکٹوز دس ایوننگ. پاکستان USA. Also, thank you to the amazing women leaders who joined us in recognizing achievements, contributions and progress that our women have made in their respective fields. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دعوت میں دیکھیں, now I want to conclude this point. یہ ڈبیٹ, اسی ڈبیٹ نے آگے جا کے پوری قوم کو ہانٹ کرنا ہے اور کنفیوز کرنا ہے کہ 16 مارچ کو دعوت ہوتی ہے اور ٹویٹ ہمارے ایمبیسڈر نے اپنا دی جو میں نے ابھی پڑھ کے سنا دی, اور اس میں تو وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کا کہ بڑی مہربانی اور بہت اچھے ہمارے تعلقات, اور اس میں ایک کانگریس وومن بھی شامل ہے دعوت میں. اور خط ہے 7 مارچ کا, اور 16 مارچ کی دعوت میں شکریہ ادا ہو رہا ہے اور بڑی اچھی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں. لہٰذا یا یہ بات غلط ہے جو کہ ہمارے سفیر نے اس دعوت میں 16 مارچ میں کہی اور شکریہ ادا کیا ڈون لو کا اور سب کا, اور اگر بالفرض 7 مارچ کو کوئی میٹنگ ہوئی تھی, مان لیں, ناؤ دس از ویئر آئی وانٹ ٹو ڈیولپ دس تھیسس, کہ 7 مارچ کو اگر کوئی میٹنگ ہوئی, انہوں نے بلایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا یہ گئے, جو بھی صورتحال تھی, تو پھر 7 مارچ کو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو پھر 16 مارچ کی دعوت میں یہ شکریہ کس بات کا اور دعوت کس بات کی؟ دعوت دینا بنتا نہیں تھا کہ اگر دھمکی دی گئی تھی تو دعوت دی گئی
اور اس پہ شکریہ ادا کیا گیا، یہ بڑی متضاد باتیں ہیں، اس کو آپ بالکل آپ لائٹلی نہیں لے سکتے۔ پھر اسد خان نے پھر ایک اور 25 مارچ کو 25 کو یہ ٹویٹ دی: آفٹر سرونگ ایز ambassador to United States for over 3 years, I leave today to take up my new post in Brussels. It's been an honor to represent my country in the United States. I thank all our friends in the United States, especially diaspora, for their support and contributions for a stronger Pak-US partnership. So point یہ ہے کہ اگر 7 مارچ کو واقعی امبیسڈر لو نے ڈان لو نے بلایا تھا ہمارے سفیر کو اور کوئی دھمکی آمیز بات کی تھی، تو پھر 16 مارچ کی یہ دعوت میں شکریہ ادا کرنا اور دوستی کا اظہار کرنا یہ ایک سمجھ سے باہر ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو وہ اپنا میٹنگ ہوتی ہے، ہم اب مفروضے پہ بات کریں، وی ڈونٹ نو، وی ہیو نو انفارمیشن، مفروضے پہ بات کریں کہ میٹنگ ہوتی ہے، اس میں دھمکی دی جاتی ہے اور وہ پھر خط آتا ہے امبیسڈر کا یا اپنا وہ میسج آتا ہے یا کیبل آتی ہے جو اس کو تار کہتے ہیں سفارتی پارلنس میں۔ تو پھر 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک، 24 مارچ کو ہم نے یہ ووٹنگ یہ لیو گرانٹ ہوئی عدم اعتماد کو پارلیمان میں، اس وقت یہ آرٹیکل 5 کی کیوں نہیں بات کی گئی؟ اس وقت کیوں نہیں اپنا اسپیکر نے کہا، عمران خان نے کہا، یہ فواد چودھری نے کہا، پرویز جو خٹک ہیں انہوں نے کہا، شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر انہوں نے کہا کہ جناب یہ اب ہم اس کو ووٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے، اس کی لیو گرانٹ کی اجازت نہیں، یہ تو بڑا ایک خدا نہ خواستہ سازش ہے پاکستان کے خلاف، جس میں یہ لوگ کل جس طرح انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل 5 کے تحت جس طرح بات کی گئی، ہم سارے خدا نہ خواستہ ٹریٹر بن گئے۔ آج ہم اس جو پارلیمان کے جن 195 لوگوں نے ووٹ دیا ہے، 197 لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے، وہ خدا نہ خواستہ جو کل ڈپٹی اسپیکر نے بھاشن دیا ہے اس کے مطابق تو ہم غدار ہو گئے، اور یہ سب پاکستان کے بہت بڑے یہ موسن ہو گئے، پاکستان کے ساتھ اپنا والہانہ محبت کے یہ قرار پائے یہ لوگ، اور ہم غدار بن گئے۔ کتنے ایک سنگین مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ 7 مارچ کو کل جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ آرٹیکل 5 میں لگا رہا ہوں، اس کی طرف میں آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کی زبان کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے 24 مارچ کو، یا 7 مارچ سے لے کے کل تک ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں جا کے عدالت میں گئے؟ کیوں نہیں 24 مارچ کو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا لیو آف گرانٹ کی، یہ تو سازش ہے پاکستان کے خلاف۔ یہ ہے وہ بنیاد جس کی بنا پر آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک بڑے سازشی ذہن کے تحت یہ آئین توڑا، صدر نے آئین توڑا، کل صدر نے غیر آئینی طور پر ان کی سمری کو اپروو کیا اور پارلیمان کو انہوں نے ڈیزالو کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، اور ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر جو موشن کو خارج کیا وہ غیر آئینی تھی، اور آج اب عدالت میں اس کی ہو رہی ہے اس کی پروسیڈنگز، اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرٹیکل جو 62 ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 2 جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا ہاؤس کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی، کوئی اس کا نوٹس نہیں لے سکتا، یہ بات اس حد تک درست ہے کہ آرٹیکل ہاؤس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس کو پوری پروٹیکشن ہے اور اس کو کوئی نوٹس نہیں لے سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، مگر اگر آئین اور قانون کی وہاں پر دھجیاں بکھیری جائیں، آئین کو توڑا جائے، میں مثال دیتا ہوں، اگر کل اسپیکر یہ کہہ دیتے کہ جو خواتین جو ہیں وہ ان کا ووٹ آدھا گنا جائے گا، میں مثال دیتا ہوں، یا وہ سکارف پہن کے آئیں یا برقع پہن کے آئیں، یا برقعے والوں کا ووٹ گنا جائے گا اور جو برقعے والوں کا ووٹ اپنا جو نہیں ہے ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا خواتین کا ووٹ آدھا گنا جائے گا، تو کیا اسپیکر کو اس کی پروٹیکشن ہے؟ Is that a protection or that a grave violation of the Constitution of Pakistan? تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بڑے سیریس ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم اس بات کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے، ہم پورے پاکستان کی گلیوں اور محلوں میں احتجاج کریں گے اور ہر صورت انشاءاللہ ہم
اس معاملے میں اپنا پورا حق ادا کریں گے اور ثابت کریں گے. غدار کی بات انہوں نے کی ہے, ہم نے کبھی غدار کی بات نہیں کی. کل ایک ٹیلی ویژن کے ایک اپنا ہیں محترم دوست, وہ جناب جی آپ نے 22 مرتبہ عمران خان کو آپ کے لیڈروں نے کہا, ان کو غدار کہا. کچھ خدا کا خوف کریں. کیا میری زبان سے کبھی آپ نے, کیا نواز شریف کی زبان سے کبھی عمران خان کے بارے میں غدار سنا؟ کبھی ان کی زبان سے سنا؟ یہ غداری کے بارے میں اب آپ سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع ہو گئے ہیں. اور پھر سوال اور تھا, یہ چینی چور اور ڈاکو چور تو پھر اس حکومت میں بیٹھے تھے. خود عمران خان, دیکھیے اگر اس طرح کی بات کرنی, اس طرح آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے نہ ہونی چیزوں کو, تو پھر ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. خدا را اس معاشرے کو اور زہریلا نہ کریں, اس معاشرے کو اور نہ کریں اپنا خراب, وغیرہ تباہی پر اللہ نہ کرے ہمارا مقدر ہوگی. اور اٹارنی جنرل کی کلپ you refer to is 10 days back. اچھا 10 days back. I'm sorry. I stand corrected. یہ جو ابھی مجھے محترمہ نے کہا کہ میں نے جو اس کلپ کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ 10 دن پرانی ہے, وہ کل کی نہیں ہے. سو میں معذرت چاہتا ہوں بیکاز, اور مگر سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کہہ چکے تھے کہ ووٹر کو حق ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اور اس کلپ میں بھی انہوں نے کہا جی ہر صورت ووٹ ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. یہ آج کی گفتگو تھی. اب میرے ساتھی موجود ہیں, وہ اپنے سوال آپ کریں گے تو وہ جواب دیں گے انشاءاللہ. سوال سے پہلے میں نے اپنا جماعت کا موقف تو ضروری ہے کہ میں سامنے رکھوں, اینڈ آئی ایم شیور کہ دوسروں بھی یہ چاہیں گے. ٹائم کم ہے مگر میں وہ اپنے موقف پر ضرور رکھنا چاہیں گے. obviously ہم سب کے سامنے جو نیشنل اسمبلی میں کل ہوا, جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا, آئین کو توڑا گیا. ایک ہی جمہوری آئینی طریقہ ہے اس ملک میں کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے, اور وہ عدم اعتماد کا جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہے. وزیر اعظم نے اپنی انا کی وجہ سے عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے اس کو آئین توڑ کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے, مگر وزیر اعظم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. ہم سب جمہوری پسند لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, ساری سیاسی جماعتوں 1973 کے آئین کا بنیاد اگر رکھا گیا تو ہم میں سے سیاسی جماعتوں نے رکھا. اگر آمروں کے جو کالے شک تھے وہ آئین سے نکالا گیا, 1973 کا آئین بحال ہوا, تو وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے سب مل کے کیا تھا. اور پاکستان کی آئین کا دفاع کرنا یہ صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں, یہ صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں, یہ ہر ایک پاکستانی کا ذمہ داری ہے. ہمارے کچھ کارکن کنفیوزڈ ہیں, میں ان کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس بات کا تو جشن منا رہے ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو گیا ہے. وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارا 3 سال کا جد و جہد اور محنت, سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا, اس میں تو ہم کامیاب ہیں. مگر ہم جیسے جماعتیں کبھی اس بات پہ خوش نہیں ہوں گے کہ کوئی غیر آئینی کام کیا جائے. یہ ایسے ہیں کہ عمران خان اور عمران خان کی حکومت ہماری سیاسی بندوق کی نوک پہ تو تھا, اور ہم نے خود فائر کر کے اس سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کا بندوبست کرنا تھا. مگر ہم سب کا پریشر کی وجہ سے, پارلیمان کے باہر کا جد و جہد کی وجہ سے, اور اس سے بڑھ کر جو ہم نے
سب مل کے 3 مہینے کے لیے اس حکومت کا جینا حرام کر دیا اس عدم اعتماد کے تھرو. اور اس نے خود ہمارا اس پریشر کے نتیجے میں بندوق اٹھا کے خودکشی کر لی اپنی حکومت کی. اب یہ ایسے تالیاں بنا رہے ہیں. جب میں نے پہلے دن اٹھ کے اس کو وزیر اعظم سلیکٹ کہا تھا تو تب بھی وزیر اعظم صاحب جشن منا رہا تھا. آج بھی اس کا حکومت گئی, وزیر اعظم نہیں رہ سکتا اور وہ جشن منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کوشش تو نہ کرو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جمہوریت کا تحفظ کرنے والے ہیں, آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں. اعلیٰ عدلیہ اس آئین کا تحفظ کرنے والے ادارہ بھی ہے, امپلیمنٹ کرنے والا ادارہ بھی ہے. ہوا کیا ہے کل کہ اپنی انا کی وجہ سے وزیر اعظم ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے اسی نتیجے پہ آ سکتا تھا. ہمارا عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے یا ہمارا عدم اعتماد پہ ووٹ ہونے سے پہلے وہ اگر خود استعفیٰ دیتا تو وہ ایک آئینی طریقے سے اس پروسیس کو شروع کر سکتا تھا. دوسرا آئینی پروسیس کیا تھا, قانونی جمہوری پروسیس کیا ہے کہ ووٹنگ ہوتا عدم اعتماد پہ جو ہم نے کروایا, اور آپ سب نے دیکھا کہ 195 یا 197 ووٹس اس قرارداد کے حق میں تھے اور اس سے یہ حکومت چلا جاتا. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ عمران خان صدر پاکستان, ڈیپٹی اسپیکر ملی بھگت ایک سازش کے تحت پاکستان کا آئین توڑ کے عمران خان کا ایگو کو سنبھالا ہے. اب عدالت فیصلہ کرے, پاکستان کے عوام فیصلہ کرے, کیا عمران خان کا ایگو is more important or is the Constitution of Pakistan more important? Is the National Assembly of Pakistan more important? Is the Supreme Court more important? یہ فیصلہ اب ہونے جا رہا ہے. میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ آج 4 اپریل ہے, وہ دن ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا. اس شہید ذوالفقار علی بھٹو جو دنیا مانتا تھا اور اس آئین کا جو بانی ہے, ہم آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل سکا. ہمارا صدارتی ریفرنس جو صدر زرداری نے بھیجا اسی عدالت کو, وہ آج تک پینڈنگ ہے. اعلیٰ عدلیہ ضیاء الحق کا کو نہیں روک سکے, اعلیٰ عدلیہ مشرف کا کو نہیں روک سکے, اعلیٰ عدلیہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو غیر جمہوری طریقے سے ختم ہونے کا سلسلہ نہیں روک سکے. اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا امید ہے, ہمارا ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کا کو روکے. اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ جو عمران خان نے یہ کام کیا ہے, آپ کے فیصلے سے ملک کی قسمت لکھا جائے گا اور آپ کا فیصلہ یہ فیصلہ سنائے گا کہ کیا ہمارا آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے یا وہ آئین ہمارا اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا جوڑنے والا ڈاکیومنٹ ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. ہم تو آئین کو دفاع کرتے رہیں گے, مگر جو کل ہوا ہے, جو آج ہوا ہے, اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ کو فوراً تشکیل دیا جائے. فل کورٹ بینچ. فل کورٹ بینچ کا مطلب ہے کہ سارے ججز ایک فل کورٹ بینچ اس اہم فیصلہ کا فیصلہ سنا دیں. بیرون الاقوامی سازش اور عدم اعتماد تو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ہم بیرون الاقوامی سازش کے حصے ہیں, اگر ہمارا جیسے اس کا فورن فنڈنگ اسرائیلی اور بھارت کا
ताल्लुक निकला गया है तो हमें फॉरेन फंडिंग या फॉरेन साजिश का किसी पार्लिमानी कमीशन ऐसी कोई चीज बना दे. हमें अगर आप सजा दिलाना चाहते हो दिला दो, तख्ते इतार पे चढ़ा दो, मगर अदम एतमाद का सिलसिला को मुकम्मल होने दे, जमहूरियत का तसलसल चलने दे. अगर आप ये प्रेसिडेंट सेट करते हो तो जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा, आज अगर डेप्यूटी स्पीकर अस खुद हमें गद्दार करा के हमारा वोट्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो कल जब हम वजीर आजम को मुंतखब कर रहे हैं वो अपोजिशन को गद्दार करा के वजीर आजम को मुंतखब नहीं करेंगे. जब वो अपना IMF के बजट को पास करवाना चाह रहे हैं, और अगर हमारा तादाद काफी भी हो कि इस IMF का साजिश को रोके, वो हमें गद्दार करा के हमें इसे, ये पाकिस्तान का नेशनल असेंबली में अगर हमारा आला अदलिया और हम सब आईन पाकिस्तान को लागू नहीं कर सकते हैं तो बाकी पाकिस्तान में लागू नहीं कर सकेंगे. बाकी हम सब खुश है कि इमरान खान का हुकूमत खत्म हो. आप मुझे कोई बात करना चाहेंगे सवाल पर? जी बस ये काफी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने तफसीलन आपसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ग़ज़वायत आपके सामने रखी. यकीनन कल का दिन सियाह तरीन दिन था. पाकिस्तान में आइन तोड़ने की कोशिश की गई और जिस तरीके से तोड़ा गया वो भी आपके सामने था. फिर कल से हुकूमती सतह पर जिस तरह वज़ीर आज़म का बयानिया एंटी मगरिब और एंटी अमेरिकन वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं समझता कि ये बैनुल अक़वामी ठग अब पाकिस्तान के पब्लिक को और मज़ीद धोखा दे सकेगा. गोल्डस्मिथ और रॉथचाइल्ड का रिश्तेदार पाकिस्तान में एंटी मगरिब बयानिए का अलंबरदार बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है. लेकिन उसके साथ साथ इस शख्स को जिस तरह 2018 में इक़्तिदार में लाने की कोशिश की गई, जिस तरह पाकिस्तान की आला अदलिया के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उसके लिए किरदार अदा किया, वो भी एक सियाह किरदार था पाकिस्तान की तारीख में. जिस तरह उसने चंद रोज़ पहले एक स्टेटमेंट दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब आला अदलिया में जजेस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं. चाहिए था कि पाकिस्तान की आला अदलिया उसको अदालत के कटहरे में खड़ा करती और उससे पूछती कि बहैसियत वज़ीर आज़म आपने ये बयान दिया है, किस बुनियाद पर दिया है, आपको साबित करना चाहिए, और अगर वो साबित न कर सका तो उसकी जो सज़ा बनती है वो उसको देनी चाहिए. हमने मुतालबा भी किया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में महंगाई मार्च के प्लेटफार्म से. आज भी वो दबाव डालने की कोशिश कर रहा है इदारों पर. पहले भी वो बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर इक़्तिदार में आया, उसने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी दबाव में रखने की कोशिश की. हमने पाकिस्तान की जंग लड़ी है, हमने पाकिस्तान के आइन की जंग लड़ी है, अपने इस्टेब्लिशमेंट को भी दबाव से निकालने की कोशिश की है, और हम कतअन पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी दबाव को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, न बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट की, न किसी मगरबी मुल्क की,
نہ امریکہ کی. ہم پاکستان میں پاکستان کے آئین کی عملداری چاہتے ہیں, پاکستان کی آئین کی سالمیت چاہتے ہیں, لیکن یہ شخص آئے روز پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کو روند رہا ہے اور ہمارے تمام ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں. جب آئین کو توڑنے والوں کے خلاف رد الفساد کیا جا سکتا ہے, ضرب عضب کیا جا سکتا ہے اور اس قسم کے یہاں پر آپریشنز کیے جا سکتے ہیں, تو پاکستان کا وزیر اعظم بھی آئین کا اتنا ہی پابند ہے جتنا عام شہری پاکستان کے آئین کا پابند ہے. تمام اداروں کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اس طرح کے پارلیمان میں جس طرح کل اپوزیشن کو غدار کہا گیا, میں آج بھی سپریم کورٹ سے, اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پارلیمان کو اس کا حق واپس کرے, یا اگر جو الزام پاکستان کے پارلیمان میں حکومت کی جانب سے ان 197 افراد کے خلاف لگا ہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں, تو پھر پارلیمان کو اس کا حق واپس دے دیا جائے. پاکستان کا پارلیمان یہ فیصلہ کرے کہ کون غدار ہے یا کون وفادار ہے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر ملک میں افراتفری ہوگی, گلی گلی میں پھر غدار کا اور وفادار کا تعین کیا جائے گا کہ کون غدار ہے اور کون وفادار ہے. اس طرح کی افراتفری کی طرف قوم کو نہ دھکیلا جائے. میں پھر کہتا ہوں کہ ہم اس جذبے سے اور اس بیانیے سے دستبردار نہیں ہوئے کہ پاکستان کے اندر یہ شخص انسٹالڈ ہے پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے, پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے. اور اب تو پاکستان, آپ نے خود سنا کل ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح آئین کو توڑا. اگر یہ ڈپٹی اسپیکر جس طرح کل اس نے آئین کی کئی شقوں کو معطل کرنے کی کوشش کی, یہ ڈپٹی اسپیکر سے تو یہ بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ چیف جسٹس کو لگا سکتا کہ میں اس چیف جسٹس کو ہٹا رہا ہوں اور اس چیف جسٹس کو لگا رہا ہوں, یا آرمی چیف کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس آرمی چیف کو ہٹا رہا ہوں اور اس کو لگا رہا ہوں, یا ڈی جی آئی کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس کو لگا رہا ہوں. تو کیا ہم اس کو تسلیم کرتے؟ آئین اس کو تسلیم کرتا, پاکستان کے ادارے اس کو تسلیم کرتے. اگر وہ توڑ رہا ہے آئین کو اور ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس آپ پارلیمان میں مقابلہ کریں, ہمیں اپنا حق دیا جائے, اسی حق کے لیے ہم اب یہاں پر اپنا موقف دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح اس کے لیے دوبارہ ماحول بنانے کی کوشش اگر خدا نخواستہ کی جا رہی ہے کسی دباؤ کی بنیاد پر, تو ہم اس دباؤ کے مقابلے میں انشاءاللہ سیاسی محاذ پر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے, اور اس محاذ کو اس وقت تک نہیں توڑیں گے جب تک ہم پاکستان میں آئین کو مکمل طور پر بحال نہیں کرا دیتے. بہت نہیں, یہ خالد صاحب بات کسی دوست نے بات کرنی ہے. جی داور صاحب بات کریں گے. محسن آپ نے نہیں سردار صاحب بات کریں گے. آئی ڈیڈ میزاد بلوچستان سے آیا ہے تو میں اس کے بارے میں مہربانی کر کے آپ ہمارے ان محترم ساتھیوں کو سن لیں, اس کے بعد ہم سوالوں کو جواب دیں گے. مہربانی کیجیے. سر ہم دونوں بھی بات کریں گے. یہ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ شہباز شریف صاحب نے, بلاول صاحب نے, اسد صاحب نے تمام باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی, میں بولنا نہیں چاہتا تھا اس مسئلے پہ, لیکن کیونکہ وہ گائیڈڈ یا ان گائیڈڈ میزائل جو بلوچستان سے لایا گیا ہے اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا. جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب ہیں, دیکھیں جس طرح کہا گیا کہ کل ایک شاد ترین دن تھا پاکستان کی آئینی یا پارلیمانی تاریخ میں. میرے خیال میں یہ پہلا دن نہیں تھا, اس سے پہلے بھی ایسے شاد دن ہم نے دیکھے اور ان کو جیلا, لیکن بدقسمتی سے ان آئین شکنوں کے خلاف آج دن تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ایک سلیکٹڈ ڈپٹی اسپیکر جو خود متنازع ہے, جو خود گزشتہ 2.5 سال سے اسٹے پر جو ہے اس کی سیٹ جو ہے اسٹے کی محتاج ہے, جس کے ہاتھوں
आइन तोड़ा गया, वो असम्बलियां जहां पर आइन बनाए जाते हैं, आइन में तरामीम की जाती हैं, या वो ऐवान जो हकीकतन उस आइन का जो है तहफ़्फ़ुज़ जहां पर मुहैया किया जाता है, जिस ऐवान में अगर आइन की धज्जियां इस तरह उठाई जाएं या आइन को इस तरह मसख किया जाए, तो फिर आम लोगों से हम क्यों तवक्को करते हैं कि वो कानून की पासदारी करें, वो आइन की पासदारी करें। हम जैसे लोग जो इस मुल्क के आइन में रहते हुए भी जब अपने हकूक़ की बात करते हैं तो हमें तख्तेदार पर लटकाया जाता है। हमारे नौजवान जब उस आइन में रहते हुए अब एहतजाज करते हैं, जो सिर्फ एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन्हें गायब किया जाता है। लेकिन सिंध हाउस पर हमले करने वालों पर दफ़ा 144 लगाया जाता है। अदालतें, सुप्रीम कोर्ट भी उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर करते हैं, लेकिन वही लोग असम्बलियों में आके दंगा करते हैं। तो कहाँ है वो कानून? तो इसका मतलब सिर्फ कानून ताकतवर के लिए अलग है और कमज़ोरों के लिए अलग है, लेकिन यह साबित किया जा रहा है कि आइन भी ताकतवरों के लिए अलग है और कमज़ोरों के लिए अलग है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो केस दर्ज है उसमें 52,000 वोट जो है वो जाली करार दिए गए हैं, इसके बावजूद वो स्टे पर चल रहा है। तो इन लोगों से हम यही तवक्को करते हैं और मेरी गुजारिश होगी उन लोगों से, अदलिया से, कि ये मसला पार्लियामेंट का मसला है, इसको हम पार्लियामेंट में बैठकर हल करें। अगर ये मसला पार्लियामेंट में हल नहीं किया जाता तो फिर उस वक्त से हमें डरा जाए जब ये लोग सड़कों पर निकल आएंगे। फिर अगर किसी एक के लिए कानून नाफिज नहीं किया जाता, किसी एक के लिए आइन की पासदारी नहीं की जाती, तो हर कोई इस आइन की जो है धज्जियां उड़ाने में जो है वो सर फहरिस्त रहेगा। मेहरबानी। जी अपना मीर हैदर साहब बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मुझसे पहले जो कायदीन तशरीफ़ फरमा है उन्होंने अपनी बात कही है। मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि इमरान जो एक अपने लिए नैरेटिव, एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, उस बयानिए की बुनियाद एक ख़त है। बकौल उसके वो कहता है कि मेरे खिलाफ एक बैनुल अक़वामी साजिश की गई है और मुझे धमकी दी गई है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये हकीकत सामने आनी चाहिए कि इस ख़त में और उस धमकी में कितनी सच्चाई है। इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है। उस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक दिन उस वक्त के वज़ीर आज़म आते हैं, उनकी तकरीर भी हम सुनते हैं, और उसके अगले दिन उसी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हमारे आर्म फोर्सेस के सरबराह आते हैं, वो भी बात करते हैं और वो बात भी पूरी कौम ने सुनी। सबसे तो पहले ये तय होना है कि आया इनके खिलाफ साजिश की गई या नहीं की गई, और उसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि पहले का बयानिया कि नया पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, मदीना की रियासत, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, वो बयानिया तो पिट चुका। उस बयानिए के साथ तो ये दोबारा इलेक्शन में नहीं जा सकते थे, लिहाजा अब ये नए बयानिए के साथ इलेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुदा को खौफ करें, अपनी सियासत के लिए ऐसा बयानिया ना ढूंढे जिससे पाकिस्तान तन्हाई का सामना करे।
جس سے پاکستان کی مشکلات مزید بڑھیں. یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس وقت اپنی سیاست کے لیے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی، دھمکی دی گئی یا نہیں دی گئی، یہ ابھی طے ہونا ہے. لیکن اس سازش کو اور اس دھمکی کو اپوزیشن کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کو اس لیے جوڑا جا رہا ہے تاکہ عمران خان اپنے لیے کوئی راستہ نکال سکے. میں یہ مطالبہ کروں گا اعلی عدلیہ سے کہ جو الزام کل 197 ممبرز پہ لگا، کروڑوں عوام پہ لگا جنہوں نے ان کو منتخب کیا غداری کا، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر کل جس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ریزولوشن کو معطل کیا گیا، ان لوگوں پر آرٹیکل 6 کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ اور اپنا ان کا جو بھی سوچ ہوگی، لیکن میرے خیال سے شاید پچھلا 1 مہینے ہم نے پوری توجہ دی ان ہاؤس چینج اور معاملات پر، اور شاید عمران کو یہ موقع ملا کہ وہ سیاست کے میدان میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرے، ایک غلط ایک جھوٹا بیانیہ. میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، قانونی جدوجہد بھی ہم جاری رکھیں، لیکن میرے خیال سے اب سیاست کی میدان میں بھی ان کا سیاسی مقابلہ انشاءاللہ بھرپور انداز سے ہم کریں گے. خوشیاں وہ کل سے منا رہے ہیں کہ جی مبارک ہو مبارک ہو. مجھے ایک پرانا قصہ یاد آ گیا کہ کسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، تو پھانسی سے ایک دن پہلے اس کو جب پھانسی ہونی تھی تو ایک دن پہلے اس نے خودکشی کر لی. تو اگلے دن اس کے برادری والے سب جمع ہو گئے کہ جی مبارک ہو ہم پھانسی سے بچ گئے. تو عمران خان صاحب نے غیر جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کی کوشش کی، اپنی حکومت اور اسمبلیز ختم کر ڈالی. لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ انہی اسمبلیز میں یہ مسئلہ جائے گا، انہی اسمبلیز کے ذریعے عدم اعتماد ہوگا، اور انہی اسمبلیز کے ذریعے ایک نئی حکومت منتخب ہوگی، اور وہ حکومت پھر یہ فیصلہ کرے گی، وہ وزیر اعظم فیصلہ کرے گا، وہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ الیکشن سے ہم راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہتے، ہماری بھی خواہش ہے، لیکن پہلے الیکشن ریفارمز، اس کے بعد الیکشنز. شکریہ. ایک منٹ مختصر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام محترم قائدین کی اجازت سے تفصیلی بات تقریباً ہماری اپوزیشن کی قیادت نے تفصیلاً تقریباً تمام پہلو پہ بحث کی ہے. ایک چیز، چونکہ ایک مشترکہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس ہے تو کوشش کروں گا کہ جتنا احتیاط سے کام لے سکوں. عمران خان سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک جمہوریت کے خلاف ایک پروجیکٹ ہے جس کو لانچ کیا گیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے، اور جس دن سے ان کو امپوز کیا گیا ہے پاکستان کے عوام کے اوپر، جس دن سے اس کو توپا گیا ہے، اسی دن سے جتنے بھی ہماری جمہوری ادارے ہیں، جتنا بھی ہمارا پولیٹیکل سپیس تھا، وہ انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کیا جنہوں نے ان کو امپوز کیا تھا. اب ان سے تو پھر اس طرح کے ایکشنز کی ہی بندہ توقع کر سکتا ہے جس طرح کا خودکش حملہ ان نے کل پاکستان کے آئین کے اوپر کیا ہے، اور پھر جن افراد کے ذریعے کیا گیا ہے. ایک کا تو مینگل صاحب نے ذکر کیا کہ وہ صاحب 52,000 جعلی ووٹ لے کر یہاں پر براجمان ہے اور 3.5 سال سے وہ اسٹے آرڈر پر ہے، اور وہ یہ اسٹے آرڈر میں اتنی فیسلٹی، اتنا لمبا اسٹے آرڈر، یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم جیسے سیاسی ورکرز کے لیے نہیں ہے، یہ انہی جیسے لوگوں کے لیے صرف یہاں پر میسر ہے جو پھر آگے جا کر اس طرح کے غیر آئینی
اقدامات کرتے ہیں. تو کل جو کچھ بھی ہوا اور پھر جس وفاقی وزیر صاحب نے اس سے پہلے یہ تمہید باندھی اس پورے عمل کے لیے، وہ بھی ہم اس پر، میں تو کم از کم ایز اے پولیٹیکل ورکر اس پہ کنونس ہوں کہ وہ خود سے کوئی اتنا بڑا فیصلہ لے نہیں سکتا، کیونکہ ان کے کانسیکوینسز بھی پھر ہونے ہیں. اگر جمہوری عمل ہو، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو، پھر ان سب پر بشمول وزیر اعظم سابق عمران خان، ان سب پر آرٹیکل 6 لاگو ہونا ہے. لیکن وہ کیا چیز ہے جو ان کو اتنا اس حد تک پش کر رہی ہے کہ وہ اتنے بڑے سٹیپ لے سکے؟ میرے خیال میں ان کا جو پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں خود اتنی ہمت نہیں ہے. باقی جو کچھ ہوا، میرے خیال میں تحقیقات وہ سازش کا نام دے رہے ہیں، ایک انتہائی معمولی اور انتہائی ناقص قسم کے اسکرپٹ کے اوپر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسا کوئی سازش ہوئی ہے. میرے خیال میں اگر تحقیقات ہو تو یہ بھی سامنے آئے گا کہ سازش ہی کے نتیجے میں وہ پاکستان کے حکمران بنے تھے. میں مزید زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک مشترکہ اپوزیشن کا ایک پریس کانفرنس ہے اور اس میں حد سے ہی زیادہ آگے نکل جاؤں. لیکن یہ ایک ہمیں سیاسی قوتوں کو بھی ایک چیز مد نظر رکھنی ہوگی کہ جس نے جمہوریت پر شب خون مارا تھا اور عمران خان صاحب کو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر امپوز کیا گیا تھا، جب تک ان کے ساتھ احتساب نہیں ہوگا تو یہ اس طرح کے ایکشن ریپلے ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. یہ اٹھا لیں. تھوڑا سا اور آگے کر لیں تاکہ مفتی صاحب بھی بات کریں. جی بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. میں اس احتیاط سے بات کرنے سے گریز کر رہا تھا کہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن ایک بات ہوئی یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے، سابق وزیر اعظم صاحب نے سیاسی شکست سے بچنے کے لیے سیاسی خودکشی کر لی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کو اپنا نیا نیریٹو بنانے کے لیے، اور یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے خلاف ایک عالمی سازش ہو رہی ہے. میں کئی دن پہلے بھی یہ مطالبہ کر چکا ہوں کہ وہ ایک عدالتی کمیشن بنائیں اور ثابت کریں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اگر ان کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے، امریکہ اور یورپ، یہود اور ہنود ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، قوم آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس دفعہ آپ سچ بول رہے ہیں. جو کچھ ہوا ہے کل، اس نے آپ کی حکومت کو تو ختم کر ہی دیا ہے، لیکن آپ نے جمہوریت کو ختم کرنے کی بھی انتظام کیے. اب اگر یہ لڑائی اور آپ کا نیریٹو اور آپ کا سچ یا جھوٹ وہ آپ سڑکوں پہ لے کے آئیں گے، تو میرا خیال ہے باقی لوگ بھی اپنے نئے بیانیے کے ساتھ سڑکوں پہ آئیں گے. ہم نے اب تک کوشش یہ کی ہے کہ ہم شرافت کی سیاست پہ ہی قائم رہیں، اس پہ رہنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو اگر سوٹ نہیں کر رہی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، آپ نے پچھلے الیکشن میں ہم سے 14 سیٹیں جیتی تھی. آپ نے ہم سے 14 سیٹیں چھینی تھی. ہم نے کل آپ کی حکومت چھین لی ہے. اور اب اگر فیئر پلے ہوا تو آپ کو نتیجہ پتہ ہے. ہم دوبارہ میں کہہ رہا ہوں،
اس بیانیے کو جھوٹ لانا خود ملک کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی ہے، ملک کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے. لیکن آپ کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف بھی ہے. آپ کو ثابت کرنا ہے، ہمیں نہیں. آپ عدالتی کمیشن بنا کے جانا چاہیے تھا آپ کو. اب عدالتوں کا کام ہے اس کو ثابت کریں. اگر آپ صحیح ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر جھوٹ ثابت ہوا تو پھر تمام سیاسی قوتوں کا بھی، تمام اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اس جھوٹ کے خلاف عدالتی طور پر فیصلہ ہونا چاہیے اور ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب ابھی تھوڑی دیر کا آپ صدر مملکت نے ایک لیٹر آپ کو لکھا ہے، نئے نگران وزیر اعظم کی تقرر کے حوالے سے مشاورت کے لیے نام. آپ اس مشاورت کا حصہ بنیں گے اسٹیج پر یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے آئین شکنی کی ہے، عمران نیازی نے آئین شکنی کی ہے، اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے، ڈپٹی اسپیکر جو خود اسٹے آرڈر پر ہے 2 سال سے اس نے آئین شکنی کی ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئین کی حفاظت کے لیے یہ بیٹل لڑ رہے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آئین شکن کے لیٹر کا جواب آئین کے محافظ دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. پہلے عدالت عظمیٰ اس معاملے کا فیصلہ کرے گی، اس کے بعد اس معاملے کو ہم مشاورت سے طے کریں گے. ایک منٹ جی، ایک منٹ ایسے نہیں کریں جی، ایک منٹ. یہ صاحب یہ بتائیں کہ اس کا آپ نے رسپانس کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 دنوں میں اگر آپ نے اتفاق نہیں کیا تو پھر 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی اسپیکر کی طرف سے. تو کیا یہ جو مرحلہ ہے نگران وزیر اعظم کا یہ بھی ممبران الیکشن کمیشن کی طرف لنگر آن ہو جائے گا؟ اس کا کیا حل؟ بھائی میں نے جواب دے دیا آپ کو کہ ایک آئین اور قانون کو توڑنے والے جس میں پریزیڈنٹ شامل ہے وہ ہمیں خط لکھ رہے اور انگیج کر رہی، کس طرح ممکن ہے؟ دس از ایبریشن. پروسیس جو ہے نا اٹس ون ویئر ہی از پٹ کارٹ بفور دا ہارس. ہمارا آئین میں طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ کیسے وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہو، کیسے وزیر اعظم کو نکالتے ہیں. اینڈ یو کانٹ چوز ٹو اسکپ بٹس ان بٹوین اینڈ جمپ ٹو دی اینڈ. In order to reach this process, in order to reach this point, the President had the authority to even write this letter, which he does not have at this point. Absolutely. اس کو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن کو وزیر اعظم کے درمیان نیگوشیشن ہونا چاہیے. اگر ہاؤس ہے نہیں، ان کے بقول ہاؤس ہے نہیں، تو کون سا لیڈر آف دا ہاؤس اور کون سا وزیر اعظم کے درمیان بات ہو رہا ہے؟ وہ اپنے طور پہ جس آرٹیکل کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ آرٹیکل 224A کا 4 پہ پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 1, 2, 3 ہے ان کو آپ غائب کر دیتے ہو. آپ نے وزیر اعظم جو ہمارا یہ پورا طریقہ کار ہے، جب عدم اعتماد پیش ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں تو پھر آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی کو توڑا جائے. جب اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع ہوتا ہے، جیسے ہم نے کل صبح اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع کیا ہے، تو وہ اسپیکر کا دفتر میں یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ ہمارا ہاؤس کو فروغ دیا جائے. اور جب تک ووٹنگ آن دا نو کانفیڈنس موشن از ناٹ کمپلیٹڈ تب تک the motion cannot be disposed of and the house cannot be dissolved. اور آپ یہ پروسیس جو ہے تب تک نہیں شروع کر سکتے. صرف عمران خان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اب دیکھیے اگر کو کرنا ہے کس چیز کے لیے اس نے کو کر کے اپنے آپ کو ایک قسم کے انٹرم وزیر اعظم 3 دن کے لیے بنانا چاہ رہا ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلتے ہیں، جمہوریت نہیں چلتے، ماڈرن ریاستیں نہیں چلتے. آئین کا، عدالت کا ذمہ داری ہے. اعلیٰ عدلیت کے ہمارے پاس بہت اعتماد ہے، بہت امیدیں ہیں، اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا چیف جسٹس ہے ہم سب اس کے سامنے گئے تھے، تو اس لیے گئے تھے کہ ہم ان سے امید رکھتے ہیں. لیکن پاکستان کا تاریخ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ہم وہ نہیں روک سکے. آج ہمارا امید ہے، ہمارا اپیل ہے، ہمارا مطالبہ ہے اعلیٰ عدلیہ سے کہ ایک شخص کا کو درست کرے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تسلسل کو مکمل ہونے دیں، اور صحیح طریقے سے، آئینی طریقے سے ہم
नो कॉन्फिडेंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म और अर्ली साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाए। सर ये बताइएगा कि तकरीबन तमाम जमातें जो इधर बैठी हैं उनका बुनियादी यही था कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। पहले भी देखा गया कि एक तरह की जब सूरत-ए-हाल मुल्क में आती है तो इलेक्शन की तरफ ही जाया जाता है, तो अब आप लोग इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? नहीं, आपने मेरे ख्याल इसका बड़ा वाज़ेह अच्छा जवाब साथियों ने दिया, बिलावल साहब ने दिया कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो डिमांड है कि फ्री एंड फेयर शफाफ इलेक्शंस, बिल्कुल, और अर्ली इलेक्शंस। लेकिन हमने इस मरहले के बाद कल आपने देखा कि 197 मेंबर्स उन्होंने खड़े होकर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट दिया। उसके बाद जो पार्लियामान ने जो नई हुकूमत मुंतखब करनी है, नया लीडर दी हाउस मुंतखब करना है, उन्होंने मिलकर फिर शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लानी है और दूसरे जो रिफॉर्म्स हैं उनको लाना है, ये मकसद है। और आप अब सिर्फ अर्ली इलेक्शन को पकड़ के बैठ जाएं तो ये बात मुकम्मल नहीं है। और एक और बात मैं यहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने मुतहद्दा अपोजिशन को ये पैगाम पहुँचाया कि अगर मुतहद्दा अपोजिशन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद वापस ले ले तो इमरान खान ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। उन्होंने कहा मुझे आप रास्ता दे दें। हमने इनकार किया कि अगर आपने इस्तीफ़ा देना तो दें, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम वापस नहीं लेंगे। तो क्या उस वक्त आज से 5 दिन पहले इमरान नियाजी गद्दारों से बात कर रहा था कि जनाब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें और मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा? ये बात आपकी क्या वजह है कि हमें मौका नहीं दिया? कौन से चैनल से आप आपके चैनल कौन सा है? कौन सा चैनल है आपका? से फोन आया होगा, सबके ऊपर प्रेशर है, किसी न किसी तरीके तो इसमें भी सवाल करने की कोशिश किया, किसी तरीके से हमें एक एक करके सबका जवाब देना है। आप किसी को ये जिम्मेदारी दे ताकि ये जिम्मेदारी ले सके और सबके दरमियान सबको ये मौका मिले। और जो सब शोर बना सकता है, सबसे ज्यादा जोर देता है, उनका हक नहीं है। ये डेप्यूटी स्पीकर रहा है कुंडी साहब, ये मैनेज कर सकता है इन चीजों को। सवाल बहुत क्या बना हमेशा इस तरह अभी भी हो रहा है, अंदरूनी खाली बातें भी हो रही है। क्या इस पीछे जो कल भी हुआ है पीछे फौज है बाकायदा लीडरशिप के साथ रास्ते में है, इस तरह अभी हुकूमत बन जाएगी, आप लोग इनके साथ रहेंगे? नहीं, आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप बता दें, मैं बोल रहे देखिए, इस हवाले से ये अभी आप लोग एक स्ट्रेंथ हो रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, आज भी हम पाकिस्तान हैं, कल भी हम पाकिस्तान थे और कल भी हम पाकिस्तान रहेंगे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमारा जो जमहूरियत का जद्दोजहद है वो एक दिन का जद्दोजहद नहीं है, ये एक तसलसल है और हम वो जद्दोजहद आज भी देखिए, एक गुजारिश सुन लें, अब हम सब मिल के अदालत में भी लड़ रहे हैं। एक गुजारिश करना चाहता हूं, यहाँ पर निगरान की बात हो रही है हर सवाल में। कतई निगरान कबूल नहीं है, हमें अपना आइन वापस बहाल चाहिए और वो आइन और वो पार्लियामान फैसला करेगा कि हमने किस तरफ जाना है। एक तरफ भीख मांगता है, खैरात मांगता है, दूसरी तरफ कौम के सामने बदमाशी करता है। हल्फन कहता हूं कि जो हल्फ उसने आइन का उठाया है वो हल्फन कह दे कि उसने भीख नहीं मांगी कि मुझे फेस लीविंग दे दो, मुझे इस्तीफे, मैं खुद इस्तीफा देता हूं, आपने इलेक्शन की तरफ। हमने कहा हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन इस्लाहात के साथ जाएंगे और इस पार्लियामान के थ्रू जाएंगे। एक बात यह है, दूसरी बात यह कि कुर्बानियां हमने दी हैं, हमारे लोगों ने दी हैं, पूरे पाकिस्तान ने दी है। किसी को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस सूबे ने कुर्बानी दी है और इस सूबे ने कुर्बानी नहीं दी है। आइन हमारे अकाबिर ने बनाया है, पाकिस्तान उस पर मुत्तफिक है और हम उसी मुत्तफिक का आइन की दिफा के लिए आज यहाँ जमा है। इसलिए आप या कोई भी इस फोर्स को तकसीम नहीं कर सकती, ये पॉलिटिकल फोर्स है, हमने कुर्बानियां दी हैं, हम मजीद कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार हैं लेकिन किसी की डिक्टेशन कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मौजूद है जो भी हुकूमत खत्म हुई है
और उसमें आप भी शामिल थे काबीना में। काबीना का फैसला था कि मर्दम शुमारी के बगैर नए इंतखाबात नहीं हो सकते, तो क्या आप लोग जो है इस काबीना के फैसले को वायलेट इस किस्म के बहुत कानूनी और आईनी सवाल पैदा हो जाते हैं जब गैर आईनी काम किया जाए। और हमारा अगर मुतालबा आज भी शामिल है, आज भी मौजूद है, लेकिन कोई ऐलान करके चला गया है ना। हमने जब ये हुकूमत के हिस्से थे हम भी ये पॉइंट उठाते रहे और हम सब बहुत से ऐसे राय हैं, लेकिन जब एक आईनी बहरान पैदा होता है तो बहुत से ऐसे फुकतान रहते हैं। यही वजह है कि हमारा मुतालबा है कि आईनी और जमहूरी तरीके से हम साफ और शफाफ अर्ली इलेक्शंस की तरफ बढ़े। अगर हम गैर आईनी गैर जमहूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, भले वो अर्ली होंगे, तो ये जो सिलेक्शन का बात 2018 में शुरू हुआ, आप ये सुनते रहेंगे। ये एक मौका है अदलिया के लिए, एक मौका है कि वो अपने आप से कोई अगर दाग है तो वो दाग धुला दे। पार्लियामान पे जो दाग लगा हुआ है हम अपने ऊपर वो दाग लगा दे, और दूसरे कुव्वतों के लिए भी मौका है कि जो उनके ऊपर दाग है वो धुला दे। हम पार्लिमानी, आईनी और जमहूरी तरीके से आगे साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाए, पाकिस्तान को मौका दे, पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करे कि वो अपने क़यादत को चुनाव करे। अगर इस मौके पे आईनी, जमहूरी और कानूनी तरीका नहीं अपनाना जाता है तो फिर जो पाकिस्तान के अवाम पे इसके असर होगा हम सबको भुगतना पड़ेगा। और हम सब पे जिम्मेदारी है, सारे इदारों पे जिम्मेदारी है, सारे सियासी जमातों पे जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारान तरीके से, आईनी, जमहूरी, कानूनी तरीके से ये प्रोसेस कंक्लूजन तक पहुंचे। वरना हम सब, हमारा स्टेटेड पोजीशन है, हम तो ऑपोजिशन में थे, हम तो 3 साल से लड़ के ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस करवा दो, मगर हमें आईनी, जमहूरी और साफ और शफाफ इलेक्शंस करके दे, ताकि ना मैं कह सकूं ना इमरान कह सके कि इस इलेक्शन में धांधली हुआ। शहबाज साहब और राहुल साहब से मेरा सवाल है कि सबको पता था कि ये राय भी आई कि पहले स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाए ताकि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद के मौका पर वो कोई ऐसा रोल प्ले न कर सके। और दूसरा ये बताएंगे जो गालिब इम्कान ये क्योंकि डिबेट भी चल रही है कि अर्ली इलेक्शन काल हो गए हैं, तो शायद इसी मामले को हल समझ के आपको ये राय दी जाए कि जी आप अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं। तो क्या ऐसे अर्ली इलेक्शन को आप सब जमातें कबूल करेंगी अगर यही सोल्यूशन दिया गया? बिल्कुल नहीं, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। इसलिए हमने अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाया है, और जहाँ पर पार्लियामान जो है वो सुप्रीम बॉडी है, वहीं पर अदालत उज़्मा का भी ये फ़र्ज़ वली है कि वो हमेशा आइन को तहफ़्फ़ुज़ देती है, उसकी ज़मानत है। हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह यहाँ पर शेमन बिलावल ने कहा, मैं भी अपनी आवाज़ इनकी आवाज़ से मिलाता हूँ और सब हम मिलाते हैं कि हम अदालत उज़्मा से दरख्वास्त करेंगे कि वो फुल कोर्ट में ये बनाएं और मामला लेके आएँ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और पार्लियामान को पार्लियामान के हकूक़ वापस मिलें, और जिन्होंने आइन शिकनी की है उनको करार वाकई सज़ा मिले। क्योंकि मैं अगर ये कहूँ तो ये सही बात है कि इमरान नियाज़ी ने जो हरकत की है, इट इज़ जस्ट लाइक अ बुल इन द चाइना शॉप। और मैं समझता हूँ कि अब अदालत उज़्मा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या फैसला देती है। मेरा सर आप लोगों का सवाल ये है कि आप माशाल्लाह बड़े बड़े दिमाग यहाँ बैठे हुए हैं और आपको ब्रीफिंग भी मिली थी, क्या वजह थी कि आप पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सके? इसमें क्या रुकावट थी? और दूसरा आपके जो मुआहदे हैं, जो चार्टर है, वो आसमानी सहीफे तो नहीं है, लेकिन क्या वो आइंदा इलेक्शन तक कायम रहेंगे, उसी के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा? जहाँ तक आपका स्पीकर का सवाल है, ये बिल्कुल एक मौक़िफ़ था हमारा मुत्तहिदा अपोजिशन में कि हम फ़ौरन करें, शुरू करें, लेकिन टाइमिंग हमारा मर्ज़ी है ना, हमारा फ़ैसला है। जो भी नतीजा है, जो भी कंक्लूजन हुआ है, सारे अपोजिशन ने किसी भी वजह से ये फ़ैसला किया। कल हमने अदम एतमाद जमा किया, उस अदम एतमाद जब जमा हुआ स्पीकर के खिलाफ, तो अब देयर वाज अ स्पीकर अगेंस्ट द स्पीकर, देयर इज आल्सो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग एंड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। व्हेन देयर इज अदम एतमाद पेंडिंग अगेंस्ट द स्पीकर, he no longer has the power to prorogue the assembly, and he has to keep the assembly alive for 7 days.
That's why it's very upsetting کہ کل ہی یہ فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ سے کہ ہمارا اسمبلی سیشن بحال ہو ہمارا، اس لیے وہاں نہ صرف ہمارا عدم اعتماد نے کل مکمل ہونا تھا آئین کے تحت، مگر آج سے ہمارا عدم اعتماد جو اسپیکر کے خلاف، کل سے ہمارا عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف بھی شروع ہوا. تو یہ آئین کے سوال ہے، جمہوریت کے سوال ہے، اور یہ سوال عدالت ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں ہمارا آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور کیا قاسم سوری صاحب میں یہ اختیار ہے جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ بھی نہیں ہے، جہاں ہمارا ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو ایک اسٹے آرڈر پہ ڈیپٹی اسپیکر ہے، جس کے 62,000 ووٹس ریجیکٹ ہوا تھا الیکشن کمیشن سے، مگر کسی وجہ سے ابھی تک اسٹے پہ چل رہا ہے، اس میں اتنا اختیار ہے کہ آدھا پارلیمان کو غدار کہلا سکتے ہیں. اس قسم کا مذاق ہمارا آئین کے خلاف ہمارا جمہوریت کے خلاف کھیلا گیا ہے ماضی میں. امید ہے کہ اس موقع کا فائدہ سب اٹھائیں گے تاکہ ہمارا آئین، ہمارا جمہوریت، ہمارا ریاست، ہمارا پاکستان کے ساتھ ہی مذاق بند ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں آپ کی توقعات کے مطابق فیصلہ نہیں دے گی؟ That's not the way to frame it. ماضی میں جتنے بھی مشکلات رہے ہیں ہمارے جمہوری طریقہ کار میں، اور جتنے میں ہمارا عدلیہ ماضی کے عدالتوں کے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ میں خود اپنے طور پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس سنا اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اس کیس کا حصہ بنے، نیا چیف جسٹس کی قیادت میں، تو ہم سب اس عدالت میں پیش ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیدیں تو رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ ماضیوں کی غلطیوں جو ہیں وہ پھر سے ریپیٹ نہیں ہوں گے. ہم امید رکھتے ہیں ہمارا اعلیٰ عدلیہ سے کہ اتنا اہم کانسٹیٹیوشنل بحران پہ فل کورٹ بینچ بیٹھے گا اور وہ اس کیس کا فیصلہ سنائے گا. ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں، کسی ایک ادارے سے مخاطب نہیں ہیں، اور ہم پاکستان کی جمہوریت کا دفاع پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کرتے رہے. جی شہباز صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت فارم فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے، جس میں اسرائیل کا نام بھی آ رہا ہے، انڈیا کے سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے. وہ کیس بھی پینڈنگ ہے. جس طرح ابھی اسٹے کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک اسٹے پر موجود ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ رولنگ دے دیتا ہے اور پوری اپوزیشن کو غدار قرار دے دیتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن آپ اس تمام سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے گی، اور کس طرح آپ اس بیانے کو عوام تک جو جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے اس کو نفی کریں گے؟ جی، اس کی یہ آج پریس کانفرنس اس لیے منعقد کی گئی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم عدالت عظمیٰ میں اپنا جو لیگل بیٹل ہے وہ اپنے قانونی ماہرین کے ذریعے اس کو ہم لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ سیاسی محاذ پہ ہم مشاورت کے ساتھ بھرپور فیصلہ کریں گے، اور عمران خان کو ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے تا وقت ہے کہ آئین توڑنے والے کو قرار واقعی سزا نہ مل جائے آئین اور قانون کے مطابق. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.